یوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ جمع کیے جانے کا دن، جس دن وہ سب کو جمع کر دے گا، وہ دن ہے کامیابی اور ناکامی کا دن۔ اب یہ بات اگر ہم مان لیں نا، اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا دن کون سا ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ جسے ہم کامیابی کہتے ہیں وہ بھی امتحان ہے، اور جسے ہم ناکامی کہتے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کے اس نے اپنا کاروبار جما لیا، پورے ملک میں نہیں، انٹرنیشنل، اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بن گیا۔ یہ ساری دولت، یہ سارا انفلوئنس مل کے تو کیا شے ڈٹرمنٹ کرے گا؟ آخرت میں اس کا اس سب کے ساتھ مل کے حساب ہوگا۔ تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ اس کا امتحان تھا۔ اس دولت میں للے تلے میں پڑ جاتے ہو یا اللہ کو یاد رکھتے ہو، تو یہ سارا کچھ جو ملا تھا یہ امتحان کے لیے ملا تھا۔ اسی طرح کسی کو اقتدار مل گیا، اور اقتدار مل گیا سکندر اعظم جیسا مل گیا۔ مجھے میرا ذہن ابھی گیا ہے، ذوالقرنین کو بھی تو ملا تھا نا، وہ غلط طور پہ سکندر اعظم کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں۔ کوئی سکندر اعظم اور ذوالقرنین کا آپس میں تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا دار آدمی تھا سکندر اعظم، جو ذوالقرنین ایک بڑا نیک آدمی۔ لیکن جب اس نے ایک علاقہ فتح کیا تو اللہ نے اس سے یہ سوال کیا تھا، قُلْنَا يَا ذَوَالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن، تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ ظاہر اقتدار جس کے پاس ہے، جیسے میرا اقتدار میرے جسم پر ہے تو میں اپنے ہاتھ پاؤں جس طرح چاہوں استعمال کروں نا، اسی طرح جسے ملک میں اقتدار آ گیا، اس کے وہ چاہے تو عذاب دے اپنی ریاست کو، اپنے شہریوں کو، انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، مہنگائی کے طوفان لے آئے، او تتخذ فیہم حسنا، تو چاہے ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، نیکی کرو، بھائی کرو، ان کے ساتھ خیر خائی کرو۔ حضرت عمر کو بھی تو اللہ نے اقتدار دیا تھا۔ تو اب یہ اقتدار بھی انعام ہوا یا امتحان ہوا؟ امتحان ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جسے ہم کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ امتحان ہے، اور جسے ہم ناکامی کہتے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ ایک اٹیمپٹ کی ہے، چانس اویل نہیں ہو سکا، مس کر گئے، نقصان اٹھا لیا، سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا، تو اب اس میں امتحان ہے کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے ہمارا اتنا نقصان دیا، ہوتے ہیں نا لوگ ناراض۔ زلزلہ آیا، مکان گر گیا، تو پتہ ہے نا کس نے زلزلہ بھیجا ہے؟ کافر نہیں ناراض ہوگا، کیونکہ کافر کو پتہ، وہ تو کہے گا جی پلیٹیں ہل گئی تھی تو زلزلہ آ گیا تھا۔ وہ جو ایمان والا ہے وہ کہے گا نہیں، یہ تو اللہ نے زلزلہ لایا ہے نا، تو مجھے غریبی کا مکان گرانا تھا، اس نے گیلا پیدا ہو گیا، شکوہ آ گیا۔ تو اس ناکامی نے اسے، یعنی یہ جو دنیا کی ناکامی تھی، جس امتحان میں مبتلا ہوا تھا اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ آخرت کا بھی خسرت دنیا والآخرہ، اس کا دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا، ساتھ آخرت کا بھی خسارہ ہو گیا۔ تو خواہ دنیا کی ناکامی ہو یا دنیا کی کامیابی ہو، نہ وہ ناکامی ہے نہ کامیابی ہے بلکہ امتحان ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو سامنے آ گئی۔ اور اصل کامیابی یا ناکامی آخرت کی کامیابی یا ناکامی ہے۔ لہذا جو شخص وہاں جنت میں چلا گیا، ذالک الفوز العظیم، وہ ہے کہ جو عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی بنیادی بات، لیکن یہ بنیادی بات یہاں جس تناظر میں آئی ہے اس کو سمجھ لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، مقصد بعثت کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، دست و بازو بننا ہے، یعنی تمہارا دنیاوی نصب العین کیا ہے؟ اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اور اصل نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تاکہ بدلے میں جنت مل جائے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے نا۔ اب یہاں جو بات باریک سا ایک نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اگر تمہیں اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کامیابی نہیں بھی ملتی، اگر جد و جہد کرتے رہے ہو تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں 900 برس وہی کام جو محمد الرسول اللہ کرنے آئے تھے، وہی کام کرنے حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، لیکن دنیا میں کامیابی نہیں تھی۔ وہ لگے رہے، اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، آخرت کی کامیابی تو مل گئی، دنیا کی نہیں تھی۔ اور آپ باقی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو صرف
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، وگرنہ یہ کہ پوری پوری قومیں ہلاک تو ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں ان قوموں کے اسلام لانے کے بعد دین کا قائم ہو جائے، یہ نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں تعلیم کیا ہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے، اب اس میں تمہیں کامیابی ملے یا نہ ملے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، تم نے جدوجہد کی ہے یا نہیں کی ہے، اصل اہمیت اس کی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یا تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، یا کچھ بزدل لوگ غلط فہمی میں دوسروں کو ڈالتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری جدوجہد تو رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بھائی رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رضا الہی کا مطلب صرف نفل پڑھنا تو نہیں ہوتا ہے۔ رضا الہی ایک بندہ مومن، اب بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھیں کافر بھی بیوی بچوں کی روٹی پانی کا بندوبست کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مومن بھی کرے گا۔ مومن کرے گا تو اس کا بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، کافر کرے گا تو نہیں صدقہ ہے۔ کیوں؟ مومن اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، وہ رضا الہی کے لیے کر رہا ہے۔ چلیں اس سے بھی نیچے اتر جائیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، تعلق زن و شو، یہ کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کافر کے لیے یہ ایک عمل ہے، مسلمان کے لیے یہ کار ثواب ہے۔ اس نے شادی کیوں کی؟ اس نے سنت سمجھ کے کی، اس نے اللہ کے دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کی، اللہ کے جو بھی اس میں احکامات تھے ان کی پابندی کرتے ہوئے کی، اور اب بھی زندگی اللہ کے احکامات کے پابندی میں گزار رہا ہے، تو اس کا بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اچھا چلیں یہ شاید بعض لوگوں کو مشکل لگے، ویسے تو یہ مسلمہ مسئلہ ہے، میں اس سے بھی آسان بات کر دیتا ہوں۔ ہر شخص رزق کماتا ہے اور محنت کر کے کماتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جسے ہم رزق حرام کہتے ہیں وہ مغرب میں بھی حرام ہے، کرپشن کا الزام لگ جائے گا، آپ نے اگر غلط طریقے سے کمایا ہے تو پکڑ ہو جائے گی، وہاں کوئی ہر طریقے سے کمانے کی اجازت تو نہیں ہے۔ یہ جو بندہ مومن کماتا ہے رزق حلال، وہ کیوں عبادت ہے؟ کافر بھی کماتا ہے نا، وہ بھی محنت کر کے کماتا ہے، اس کا وہ رزق کمانا عبادت نہیں ہے۔ مومن جب کماتا ہے رزق حلال تو وہ عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ تو ہمارے ہر نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ محنت و مشقت اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کی ہے۔ تو اللہ کی رضا رزق کمانے میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا بیوی سے تعلق قائم کرنے میں بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ اب اس پر قیاس کیجئے، ایک شخص جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے، میری شہرت ہو، اس کی وجہ سے مجھے کوئی تعلقات بن جائیں، انفلوئنس ہو، اور ایک شخص وہ سارا کام کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو دونوں میں فرق ہو جائے گا نہیں؟ یعنی تقریر بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اب آگے بڑھیے، ایک شخص معاذ پہ کھڑا ہے، اپنے ملک کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کے پیش نظر اپنی قوت، زور بازو اس کا اظہار کرنا ہے، شہرت، کوئی میڈل مل جائے گا، کوئی تمغہ مل جائے گا۔ وہیں پہ ایک دوسرا شخص کھڑا ہے، وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہے۔ اب وہ جو پیرا دینے والی آنکھ ہے، اور جو جہاد کے رستے میں پڑنے والی پاؤں پہ گرد ہے، اس کے مقابل کوئی نفل آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں پھر لے کے آئیے وہ حدیث بھی کہ من قتل دون مال ہی فہو شہید، آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاؤ شہید ہو۔ یہ کافر کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ مسلمان کے لیے۔ کیوں ہے؟ اس کا سارا عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ مال کی حفاظت بھی اپنی ذاتی غیرت میں نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کر رہا۔ وہ غیرت در حقیقت ایک بڑی اہم شے ہے، تو اس میں سرنڈر کر دینا، اپنا سارا کچھ اسے پیش کر دینا، ٹھیک ہے، اس کی چھوٹ ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، اسے غیرت آ گئی تو دین ہمارا کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی شہید ہے۔ تو مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو شہید ہے، قوم کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو شہید ہے۔ تو رضا، اللہ کی رضا تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب اسی پہ سمجھ لیجئے، ایک شخص وہ ہے جو کمیونزم کی کوشش کرتے ہوئے ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں ایسے دستور کو، صوبے بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر یہی بات کہتے ہیں، بات وہی ہے، اللہ کے دین کی خاطر کہتے ہیں، تو وہ رضا الہی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے، میں یہ پوری کروں گا تو اللہ راضی ہوگا۔ تو بظاہر اعمال ایک جیسے ہوں گے، لڑ یہ بھی رہا ہے، لڑ وہ بھی رہا ہے،
روزی یہ بھی کما رہا ہے، روزی وہ بھی کما رہا ہے، بظاہر ایک کام ہے، لگے گا سیاسی کام ہے، یہ بھی سیاسی کام کر رہا ہے، وہ بھی سیاسی کام کر رہا ہے۔ یہ تو نیت ہے جو فیصلہ کرے گی کہ کس کا کام دنیا کے لیے تھا اور کس کا کام اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آج بیٹھ کے کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو کہا گیا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن یہ راز جو ہے نا، موٹیویشن کیا تھی، وہ کھولے جائیں گے۔ اور جب وہ راز کھلیں گے تو پتہ چلے گا جی بہت سے وہ لوگ کہ جو ظاہراً ہم سمجھتے تھے بڑے رضائے الہی والے ہیں، وہاں جا کے ان کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈالو۔ 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے، ویسے لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔ ایک بہت غنی آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوگا، اسے کھڑا کریں گے اللہ، میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، یہ نعمتیں دی، یوں کیا، ایسا تمہیں جو ہے وہ فراوانی دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اے اللہ، میں نے تیرے لیے اپنے اس مال کو کھپایا، لگایا، لٹایا، غریبوں میں بانٹا، مسکینوں کا خیال کیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ کام سارا کیا ہے اس نے۔ یہ نہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیے، کام کیے ہیں، بڑا سخی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے تو نے، کذبتا ہے، تو نے یہ سارا اس لیے کیا تھا۔ اب وائی نیت کی بات ہے کہ دنیا میں شہرت ہو جائے کہ بڑا انداتا ہے، بڑا سخی ہے، اس کے در سے کوئی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹا، فقد کیلا، وہ ہو چکا، تیرے نام کا ڈنکا بج چکا، تیری شہرت جو ہے نا وہ 4 دار جہان میں پھیل چکی، اور اب یہاں پہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال۔ یہ سخی۔ اب آ گیا جناب مجاہد، اللہ میں نے تمہیں جان دی، جسم دیا، یہ دیا، وہ، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے اتنی جنگیں لڑی تیری خاطر، اور بالآخر تیری راہ میں قتل کیا گیا ہوں، شہید ہوا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، کذبتا، تو نے یہ سب اس لیے کیا، مشہور ہی ہو، بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، فقد کیلا، وہ کہا جا چکا، جو میڈل ملنے تھے مل چکے، جو مشہوری ہونی تھی ہو چکی۔ آج فرشتوں کو حکم دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ اب عالم صاحب آئیں گے، میں نے تجھے علم دیا، تمہیں صلاحیتیں دی، تم نے کیا کیا؟ اے اللہ، میں نے تیرا دین بستی بستی، کریا کریا، محلہ محلہ، گلی گلی پہنچایا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولا، تو نے یہ سارا اس لیے کیا کہ مشہوری ہو، بہت بڑا عالم ہے، تو وہ ہو چکی، تیرے نام کا ڈنکا بج چکا، اب اس کے لیے بھی وہی حکم، منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالو۔ تو معلوم ہوا کہ رضائے الہی کچھ اعمال کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی کہ کچھ خاص عمل ہے جو کریں تو بس رضا ہی رضا ہے، نہیں، رضائے الہی کا تعلق در حقیقت نیت سے، ارادے سے۔ اور ایک کام ظاہراً دنیا کا کام لگے گا، اس میں بھی رضائے الہی ہو سکتی ہے، جنگ و جدال ہے تو اس میں بھی رضائے الہی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی دنیا کی خاطر وہ کام کر سکتا ہے، دوسرا آدمی وہی کام دین کی خاطر کر رہا ہوگا۔ ایک کام بظاہر دین کا ہے، سخاوت ہے یا نمازیں پڑھنا ہے یا نفل پڑھنا ہے، لیکن ایک آدمی اس کے ذریعے سے مشہوری چاہ رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو رضائے الہی کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں، ان نیتوں کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اور وہ آج نہیں کھل سکتی، وہ وہاں کھلیں گی، وہ اللہ کھولے گا جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ کھولے گا۔ تو اب آیا کہ اصل کامیاب شخص کون ہے؟ کہ جس نے دنیا میں محنت کر کے اپنا ہدف حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہے، یا یہ کہ جو آخرت میں عذاب علیم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے؟ تو یہاں یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جو عذاب علیم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اس میں ضمناً ایک بات یہ بھی آ جائے گی، دنیاوی ہدف حاصل ہو گیا، اچھا نیک کام تھا، دین کی اقامت ہی تھی، دین قائم ہو گیا، نظام خلافت آ گیا، ہر طرف اللہ کے نام کا ڈنکا بج گیا۔ ایک فرد کب کامیاب ہوگا؟ جب اس کی نیت صاف ہوگی۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر دیا، عبداللہ ابن ابی تو کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ حضور کی جماعت میں شامل تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کا ساتھی تھا، دیکھنے میں تو آپ کا جو ہے نا دست و بازو تھا، لیکن یہ کہ نیت خراب تھی، وہ ایک ناکام آدمی ہے، اسے یہ والی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو ایک تو اس اعتبار سے ذالک الفوز العظیم، فرد کے اعتبار سے اجتماعی کوشش کامیاب ہو یا ناکام، اصل میں تو بڑی کامیابی ہے آخرت میں بندہ ایک فرد کی حیثیت سے نجات پا جائے، دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اور نمبر 2 یہ کہ دنیا میں ایفرٹ رائے گاہیں کیوں نہ چلی جائے، سارا کھوک کھاتے کیوں نہ چلا جائے،
اس نے اگر خلوص و اخلاص سے محنت کی ہو آخرت میں تو کامیاب ہو جائے گا. ذالک الفوز العظیم، وہ اصل کامیابی ہے. اصل تو امتحان ہی تھا، اور یہ بڑا امتحان ہے. دیکھیں، آپ کے کام کا نتیجہ نکل رہا ہو تو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے. رزلٹ آ رہا ہو نا تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور محنت کرنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کی ساری محنت رائگان جا رہی ہو، نظر آ رہا ہو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، پھر بھی لگے رہیں، یہ اصل میں آپ کے خلوص کا یہاں سے تو پتہ چلے گا. آپ ذرا اس اعتبار سے سوچئے، 900 برس 950 برس نوح علیہ السلام جو کرتے رہے ہوں گے، پتہ ہے قوم نے نہیں ماننا، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، تو سوائے اللہ کی رضا کے اور کیا جذبہ ہو سکتا تھا وہ کام کرنے کا. اس کو میں آج کہتا ہوں کہ دین کے بہت سے کام ہیں خدمت کے، اور کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں کچھ نہ کچھ نتیجے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک کام ایسا ہے جس کا پتہ ہوتا ہے اس پہ محنت کرنے کا بھی نتیجہ ظاہر بھی نہیں ہوتا، لگتا بھی نہیں کہ کامیابی ہوگی، حالات ہی ایسے ہیں، اور وہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے. آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں، آج کے حالات میں صرف پاگل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین آ سکتا ہے، یا وہ مومن آدمی جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر یقین ہو کہ دین قائم ہو. باقی حالات کو دیکھ کے، زمینی حقائق کو، ادھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر اسرائیل ہے، ادھر ہندوستان ہے، خود ہماری بے ایمانیاں ہیں، اس سب کو دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے کہ دین قائم ہو سکتا ہے؟ اور چمن میں پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار پھر بھی آ سکتی ہے، اور وہ دور خلافت راشدہ کا کوئی جھلک دنیا میں اب بھی دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے. حالات دیکھ کر تو کوئی اس کا آثار کہیں دور دور نظر نہیں آتے. اب ایک آدمی پھر بھی کوشش کر رہا ہے تو اصل میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی خاطر، چونکہ اللہ کا حکم ہے، کام ہو یا نہ ہو اس نے تو کرنا ہی ہے. تو ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اخرا کو سمجھیں، یہاں اخرا کس معنی میں آیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نیکسٹ. آپ نے ایک آدمی کو بلایا، اس کا انٹرویو کیا، اسے باہر بھیجا، گھنٹی بجائی، نیکسٹ. تو پہلی کامیابی تو یہ ہے، یعنی ایک بندے کے جو دنیا میں کھڑا ہو، محنت کر رہا ہو، اس کی پریورٹی نمبر 1 کیا ہونی چاہیے؟ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. ذالک الفوز العظیم، نمبر 1 وہ ہے. وَأُخْرَىٰ، نمبر 2، سیکنڈ، نیکسٹ. تُحِبُّونَهَا، یہ جو نیکسٹ ہے اس سے تم بہت محبت کرتے ہو. اب یہ ہے وہ لطیف بات، یعنی چاہیے تو یہ کہ نمبر 1 سے محبت ہو، لیکن تمہاری محبت نمبر 2 سے بہت زیادہ ہے. وہ نمبر 2 کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد آ جائے. کیونکہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ دین قائم ہو جائے، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ شامل حال ہو، ہو ہی نہیں سکتا. تو بندہ مومن اس انتظار میں رہتا ہے ہمیشہ کہ کب اللہ کی مدد آتی ہے. یہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے نا، یہ مضمون گدا ہوا ملے گا. قرآن بین السطور ہے. جب قرآن کہتے ہیں نا مسلمانوں کو، سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا، مسلمانوں نے، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے نا کہ ناکامی ہو رہی ہے، امتحان ہے نا محنت رنگ نہیں لا رہی ہے، امتحان ہے نا آپ ایک کام کیے جا رہے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا. تو یہ سمجھا کہ امتحان نہیں ہوگا. اور اس امتحان میں یہ بھی شامل ہے کہ آزمائش میں پھر یہ کہ چمڑی نہیں ادڑے گی، دیکھتے انگاروں پہ نہیں لٹائے جائیں گے، تشدد نہیں ہوگا. یہ سمجھا تھا جنت یوں ہی مل جائے گی. یہ سارا اس سوال کے اندر موجود ہے. احسب الناس ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جانچا، پرکھا، آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ایمان کے دعوے دار بنے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جانچ کر رہتا ہے ان کو بھی جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. آزمائش آئے گی پھر پتہ لگے گا نا اپنی نیتوں میں سچا اور جھوٹا کون ہے. کون ہے جو یو ٹرن لے لیتا ہے، کون ہے جو کہتے جی حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اب ہم کچھ مصلحت سے کام لیں اور اپنا جو ہے وہ بنیادی جو ہے ضرورتیں وہ بدل لیں. یہ تو اس سختیوں سے پتہ چلے گا. اس کے ایمان کی آزمائش بھی اسی سے ہوگی اور ان کی سچائی اور جھوٹے ہونے کا بھی اسی سے پتہ چلے گا. اور اس کا جو تناظر تھا وہ وہی تھا کہ بعض لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سورہ بقرہ میں دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
تمہارا گمان یہ تھا تم جنت پہنچ جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ چیزیں بیتی نہیں جو بیتی تھی ان پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، الم، مصائب انہوں نے آ لیا تھا، وہ ہلا مارے گئے تھے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی چیخ اٹھے. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ گویا اللہ کی مدد کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے نا. اسی کو سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ حالات کی سختیوں سے گمان کے درجے میں، وسوسے کے درجے میں رسولوں کے ذہنوں میں بھی خیالات اٹھنے لگے، مایوسی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی، اور لگنے لگا پتہ نہیں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ان کا مطلب سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو. یہ میں بڑی احتیاط سے جو ہے تشریح کر رہا ہوں، اس کی الفاظ تو اس سے بہت جو اریاں ہیں. جاءہم نصرنا، تب ان کے پاس ہماری مدد پہنچی. اس سب کو جمع کریں تو سمجھ کے آئی اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ جب چیخیں نکل چکی ہوتی ہیں، جب آلموسٹ برسٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے، ایک دم نہیں آتی. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے؟ تاکہ کھرے کھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اس آزمائش کے بغیر، اس امتحان کے بغیر اللہ مدد نہیں کرتا. کھرے کھوٹے علیحدہ ہو جائیں اللہ مدد کرے گا. لیکن ایک مخلص آدمی، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ کی مدد آ جائے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اللہ کی مدد کا آنا دنیا میں اس جنت کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ، مدد آ جائے من اللہ، اللہ کی طرف سے. اور اس نصرت کی صورت کیا ہوگی؟ وَفَتْحٌ قریب، یعنی جلدی فتح حاصل ہو جائے، قریب فتح، لمبا وقت نہ گزرے، جلدی سے فتح حاصل ہو جائے. دوسرے دن فتح مل جائے، 17ویں دن فتح مل جائے، 11ویں دن فتح مل جائے. نہیں، یہ لمبی جنگ چلے گی. اس میں آپ کو جو اچھی طرح جانچے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا مارے جاؤ گے بڑے زوردار انداز میں، اور کھوٹے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے. جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر جا کے پھر وہ بات علیحدہ سامنے آ گئی. جب وہ حالات بنے ہیں، سچویشن کریٹ ہوئی ہے، تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور رسول نے جو بھی وعدے کیے تھے سارے جھوٹے ہی تھے. فتح ملے گی، نصرت ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، کامیاب ہو جائیں، یہ سب جھوٹ تھا. اسی سچویشن کو دیکھ کر کچھ لوگ، دوسرے لوگ بولے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدے کیے تھے. اب یہ ہے اصل میں فہم، یہ ہے زاویہ نظر، یہ ہے ایمان اور بے ایمانی کا فرق. ایک ہی سچویشن کو دو مختلف طریقوں سے جو ہے تجزیہ کیا جا رہا ہے. ایک کی نظر میں یہ ہے کہ یہی ہم سے وعدہ تھا، یعنی آزمائش آئے گی پھر مدد آئے گی. دوسرے نے یہ سمجھا ان حالات کو دیکھ کے کوئی مدد نہیں آنی، اسی طرح بیڑا گرک ہونا ہے. اب تو ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جائیں. یہ الفاظ ہیں ان کے. کہتے تھے جی کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. اور اب تو چل چلاؤ ہے ہمارا، مکمکا ہے، ختم، مایوس کن حالات. حتیٰ اذا استیأس الرسل، تو وہ جو بھی جھوٹے تھے ان کا زبان پہ آ گئی نا. اب وسوسہ تو نہیں رہا، وسوسہ تو تب تک ہے جب اندر ہی رہا. وہ زبان پہ آ گیا تو وسوسہ نہیں ہے، اب عقیدہ ہے، اب سوچ ہے، اب نقطۂ نظر ہے، وہ منہ پہ آ گیا ہے. تو جب تک یہ چھانٹی نہ ہو جائے اللہ مدد نہیں کرتے. اچھا، آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنے ایمان والے ہیں جن کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے دانشور ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بھول ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد، یہ بات میں بتا دوں، باقی کاروبار اللہ کی مدد کے بغیر بھی اللہ نے وہ سنتیں بنا دی، ان پہ چل کے آپ کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں. اور ہوگی بھی تو ہڈن ہوگی، نظر نہیں آئے گی. وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میری محنت سے ہو رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی فیصلے سے ہو رہا ہوگا. لیکن یہ جو اقامت دین اور دین کا قیام ہے، یہ تو اللہ کی کھلی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ 313 غالب آ جائیں 1000 کے اوپر، یہ تو کھلی مدد ہے نا، یہ کوئی چھپی ہوئی مدد تو نہیں ہے.
تو یہ سمجھ لیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ مدد نہیں آئے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس بھی توپیں ہوں گی، آپ کے پاس بھی جنگ و جدال کا سامان ہوگا تب، اور ان کے برابر ہوگا تو تب، اور یہ برابر کبھی ہوتا نہیں۔ اس کا یہ معنی لے لینا کہ ہمیں توپیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت بر تو کوشش کرو، لیکن اس کے بعد برابری کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو تم ہمیشہ اقلیت میں رہو گے، تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا کوئی اللہ ہے جس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، تاریخ میں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں نے، کمزور طاقتوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کو اللہ کی مدد سے پلٹ دیا، الٹ دیا، ان کو شکست فاش دے دی۔ تو یہ قصہ طالوت سے بھی یہی نتیجہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہے اس باب میں، لیکن یہ کہ بہرحال جو نقطہ نظر ٹھیک رکھنا چاہیے، میری کامیابی، ایک فرد کی کامیابی، ایک بندہ مومن کی کامیابی اس جد و جہد میں ہے جو خلوص و اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے لیے کرے گا، اور ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی وہ ہے۔ لیکن جسے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد آ جائے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، وفتح قریب، جلدی سے جو ہے وہ فتح حاصل ہو جائے۔ آخر میں خوشخبری دی، وبشر المومنین، اے نبی ایمان والوں کو اس کی خوشخبری دے دیجئے، مدد آئے گی۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لازمن آئے گی۔ اور وہ مایوس دانشور جو یہ بات پھیلاتے ہیں کہ آج نہیں آئے گی، وہ بے ایمان ہیں۔ ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں قرآن مجید میں وعدے کیے ہیں کہ تمہیں میں دوبارہ زندہ اٹھاؤں گا، کھڑا کروں گا، ہمیں اس کی قدرت کا یقین ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا، ایمان ہے نا ہمارا۔ وہی اللہ اگر یہ کہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم لازماً مدد کرتے ہیں ان کی جو رسول ہیں، اور صرف ان کی ہی نہیں، ان ایمان والوں کی بھی جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اللہ اگر وعدہ کرے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ لازماً تمہاری مدد کرے گا۔ وہ اللہ کہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو اس کے بعد بھی کوئی کہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو بے ایمان کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، وہ ایک علیحدہ فتویٰ ہے۔ بے ایمان یعنی اس کا دل اس نور ایمان سے عاری ہے، اس کے دل میں اس نور ایمان کی چاشنی نہیں ہے، لذت اسے حاصل نہیں ہے ایمان کی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کے دین نے قائم ہونا ہے، اور پھر بھی کوئی بے ایمان اس پیشن گوئی پر ایمان نہ لائے۔ اللہ کے رسول کا یہ کوئی ناسٹروڈیمس کا دعویٰ تو نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی کی بات تو نہیں ہے، کسی کا تجزیہ تو نہیں ہے، کسی تھنک ٹینک کی تحقیقات کی رپورٹ تو نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کہنا ہے۔ اور وہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے تو کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد بھی نہ ماننا یہ بے ایمانی نہیں ہے، اس پر یقین نہ کرنا یہ بے ایمانی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خوشخبریاں کیوں دی گئی ہیں کہ حالات جتنے بھی ناموافق ہو جائیں، ظاہری طور پر جتنا بھی یعنی جسے کہتے ہیں ہم زمینی حقائق کی روشنی میں ناممکن نظر آئے، آپ کو اس سے بالاتر ایک سورس سے نالج مل چکا ہے، علم مل چکا ہے کہ یہ ہونا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کا یقین رکھو یہ ہوگا۔ دنیا والوں کو سمجھ نہ آئے نہ آئے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے۔ تو یہ ہماری محنت جو ابھی رائگان جاتی نظر آ رہی ہے، یہ رائگان نہیں جائے گی، یہ ثمر آور ہوگی، یہ ٹھکانے لگے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس یقین کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں یہ جو مضامین آئے ہیں، اور خاص طور پر جس فریضے کی طرف یہاں پہ جھنجھوڑ کر امت مسلمہ کو ابھارا گیا ہے، اس فریضے پر عمل درآمد کرنے کی، اس کے لیے تگ و دو کرنے کی، زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔